جامعہ میں پڑھنے والے طلبہ و طالبات اور جن کا پروگرام میں نام ہے وہ فوراً جلسگاہ میں آ جائیں، دائیں اور بائیں، ادھر یا ادھر جو نوجوان مہمان عوام و خاص و عام جو گھوم رہے ہیں بغیر کسی تاخیر بلا کسی تمہید کے فوراً پروگرام میں آ جائے۔ بچوں کی دستار بندی ہوگی۔ دستار فضیلت کے موقع پر جو مہمان گاؤں کے اندر تشریف فرما ہے اپنے میزبانوں کو لے کر وہ دستار فضیلت کا شرف دیکھنے کے لیے اور اپنے بچوں کا یہ پروگرام اور اپنے مدرسے کا یہ سالانہ جلسہ کامیاب بنانے کے لیے فوراً پروگرام میں تشریف لے آئے۔ علماء کرام، طلباء نظام، برادران اسلام، لائق صد احترام، حاضرین کرام، جماعت خاص و عام، آج کا آپ کا یہ پروگرام جامعہ دارالتعلیم موزہ نرا کے نام مکرم حاضرین، محترم سامعین، بزرگان دین، اکابرین و اصاغرین، آؤ بھائی نوجوانوں مل کے بیٹھ جاؤ ماشاءاللہ۔ بس اب پروگرام شروع ہو گیا ہے۔ حضرت مولانا محمد اصغر صاحب محتمم بانی و مبانی جامعہ اسعدیہ للبنات قربانیان و تشریف فرما ہے، جن کا بیان سننے کے لیے لوگ بیتاب رہتے ہیں اور جن کے دیدار کے لیے طلبہ و علماء ترستے ہیں، جن کی زبان سے پھول جھڑتے ہیں، ایسے بے باک خطیب اعظم جناب حضرت مولانا مفتی محمد اصغر صاحب یہاں تشریف فرما ہے۔ وہ یہاں موجود ہے، اسٹیج پر ان کے آنے سے پہلے بچے دائیں اور بائیں گھوم رہے ہیں، انہیں کس چیز کا انتظار ہے؟ آئے بھائی آؤ مل کے بیٹھو بھائی، اے بچوں آپ بھی بیٹھ جاؤ، اب کچھ بھی کام نہیں بس اب یہی کام ہے جی، مل کے بیٹھ جاؤ ماشاءاللہ۔ بھائی اراکین کمیٹی سے درخواست ہے آنے والے مہمانوں کو میزبانوں کو محبت و شفقت کے ساتھ لانے کی اور اس پنڈال میں بٹھانے کی کوشش کریں۔ آؤ مل کے بیٹھ جاؤ۔ آپ کے محبوب ادارے جامعہ عربیہ دارالتعلیم میں عظیم الشان اجلاس عام ہے، جس میں دور دراز سے سفر کی صعوبتوں کو، دشواریوں کو، بے چینیوں کو برداشت کر کے سراپا علم و عرفان، فاضل نوجوان، آتش بیان، مقرر ذیشان، فصیح اللسان، قادر الکلام، قابل صد احترام جناب حضرت مولانا محفوظ الرحمن صاحب کیرانے سے اور اسی طریقے سے رئیس المبلغین جناب حضرت مولانا محمد یامین صاحب مبلغ اعظم دارالعلوم دیوبند سے اور اسی طریقے سے صدر قربانیان کے علماء کے صدر جناب حضرت مولانا مفتی محمد اصغر صاحب اور اسی طریقے سے جمعیت علماء تحصیل کھدولی کے خازن داعیہ مشہور حب معمور جناب حضرت قاری محمد ہارون صاحب وہ قربانیان سے اور آس پاس کے علاقوں سے علماء کرام و دانشوران عظام تشریف لا رہے ہیں، جو ہم سب کو 40 منٹ ویڈیو بنا لی 4 منٹ ہاں 4 منٹ ہے اب لوگ 4 منٹ ہی بنائیں گے اور اتنی دیر تو لگ رہا ہے اس پہ بند کر دے کہاں ہے میں فون کے پاس حامد مان نہیں بڑے بڑے علماء کرام
تشریف لا رہے ہیں، جو ہم سب کو اپنے ناصحانہ کلمات و بیانات سے بڑے افسوس کی بات ہے کہ پروگرام شروع ہو گیا ہے اور جلسگاہ اب تک خالی نظر آ رہی ہے۔ اس لیے جو حضرات ادھر ادھر ٹہل رہے ہیں یا نوجوانان اسلام و گلیوں کی رونق بنے ہوئے ہیں، یا ہمارے معزز بھائی وہ اپنے گھروں میں اپنے کمروں میں آرام کر رہے ہیں، یا جنہیں آج کے اس اجلاس کی اطلاع ہے یا معزز مہمانوں کے آمد کی اطلاع ہے، مائک کی آواز پہنچ رہی ہے، ان سے بہت ہی ادب کے ساتھ درخواست ہے کہ بہت ہی جلد از جلد اپنی تمام کی تمام مصروفیات و مشغولیات کو چھوڑ کر قرآن کریم کی نسبت پر منعقد ہونے والے اس سالانہ اجلاس عام میں تشریف علماء کرام کی باتوں کو سماعت فرمائے۔ سامعین کرام، آج کا آپ کا یہ پروگرام بہت ہی مختصر اور دلکش ہے، جس میں آپ کو پرمغز ولولہ انگیز معلومات و مفہومات و تشریحات و توضیحات و علم سے بھری ہوئی تقریریں ملے گی، اور حقائق و دقائق کی دنیا سے لے کر احساسات و جذبات کی دنیا میں لے جانے والے انمول و بے بہا موتی بھی ملیں گے، اور دلوں کو چھونے والی ٹچ کرنے والی باتیں بھی ملیں گی، اور آنکھوں کو نمناک و غمناک کرنے والی نعتیں بھی ملے گی کہ جسے سن کر آپ یقیناً فرحت و شادمانی سے جھوم اٹھیں گے۔ الغرض یہ جنگل میں منگل، یہ ویرانے میں بستی، یہ علمی و دینی فضا، یہ باغ و بہار، یہ لال و زار، یہ انوار و برکات کی بارشیں، یہ رحمت و نور، یہ کیف و سرور، نور علی نور اور سرور علی سرور کا منظر، اور یہ سب کچھ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ دراصل فیض ہے اسی مدرسے کے روح رواں و کرم فرما الحاج جناب حضرت قاری علی محمد صاحب اور حضرت مولانا مبشر صاحب اور دیگر علماء کرام کا۔ دعا کیجئے کہ اللہ ان کی خدمات کو قبول فرمائے، مقبولیت عامہ و تامہ عطا فرمائے۔ حضرت مولانا عتیق صاحب اور اسی طریقے سے باہر سے آنے والے علماء کرام، اگر وہ کھانے سے فارغ ہو گئے ہو فوراً اس سٹیج پر تشریف لے آئے، بس پروگرام شروع ہو گیا ہے۔ بھائی نوجوانوں آ جاؤ، میرے بھائی آ جاؤ، اپنی بات چھوڑ دو، آج آپ علماء کی بات سنو، آج ہم آپ کے حوالے، آپ ہمارے حوالے ہو جائے۔ بھائی کوئی بھی کھڑا ہوا دائیں بائیں نظر نہ آئے، ماں اور بہنیں وہ بھی پس پردہ چلی جائیں، بچے وہ بھی اپنا جلسہ بند کر دے، اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ، وقار کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ، پرجوشی کے ساتھ اب آپ جلسہ سماعت فرمائیں۔ بیٹھ جاؤ، ماشاءاللہ مل مل کے بیٹھ جاؤ۔ چہار طرف سے سیلاب آدم تشریف لا رہا ہے، چہار طرف سے طلباء کرام، عوام مہمان سبھی آ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ باہر جانے کی کوشش نہ کریں، اپنے پروگرام میں بیٹھے، آپ کے بڑے یہاں تشریف فرما ہے، انشاءاللہ چند ہی لمحوں میں دعا ہو جائے گی، یہ پروگرام ختم ہو جائے گا۔ دعا میں نہیں بلکہ آپ تقریروں کو سننے کے لیے اور اپنی زندگیوں کو بدلنے کے لیے پروگرام میں آ جائے گا۔ اب ہم اپنے صدر محترم جناب حضرت قاری علی محمد صاحب کی اجازت سے باضابطہ اس پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں۔ آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا، آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا کہ دنیاوی سیاسی نشستوں، کانفرنسوں، سیمیناروں اور مشاعروں کا آغاز شمع روشن کر کے کیا جاتا ہے، یا گل افشانی وغیرہ کر کے کیا جاتا ہے، یا ریبن کاٹ کر کے کیا جاتا ہے، لیکن اسلام میں
کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے، اسلام میں کوئی ایسا رواج نہیں ہے۔ آپ نے اسلامی پروگراموں کو بھی دیکھا ہوگا، اسلامی پروگراموں کا بھی مشاہدہ کیا ہوگا، نہیں کیا تو کر لیجئے کہ اسلامی پروگرام کا آغاز شمع روشن کر کے نہیں کیا جاتا، گل افشانی وغیرہ کر کے نہیں کیا جاتا، ریبن کاٹ کر کے نہیں کیا جاتا، بلکہ اسلامی پروگرام کا آغاز کتاب الہی کی شمع روشن کر کے کیا جاتا ہے، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ کتاب الہی ایک آخری کتاب ہے، کتاب الہی ایک فائنل کتاب ہے، کتاب الہی وہ کتاب ہے جس کی آیتوں کو سن کر روح وجد کرنے لگتی ہے، آنکھیں برسنے لگتی ہے، دل مچھلیوں کی طرح تڑپنے، بادلوں کی طرح گرجنے لگتے ہیں۔ کتاب الہی وہ کتاب ہے کہ جس کی آیتوں کے اوپر اپنوں نے نہیں بلکہ غیروں نے، دشمنوں نے بڑے سے بڑے اعتراضات کیے، سوالات کیے، لیکن قرآن کریم نے تمام کے تمام معترضوں کے اعتراضات کا جواب دیا، انہیں لاجواب کر دیا، خاموش کر دیا، سائلنٹ کر دیا۔ کسی نے قرآن کریم سے پوچھا، اے قرآن، دنیا میں جتنی بھی کتابیں ہیں، چاہے وہ آسمانی کتاب ہو، چاہے دنیاوی کتاب ہو، آسمانی کتابوں میں چاہے عیسائیوں کی انجیل ہو، یہودیوں کی توریت ہو، داؤدیوں کی زبور ہو، یا دوسری قوموں کے صحیفے ہو، یا دنیاوی کتابوں میں چاہے گیتا ہو، سرو داس کی پراڑ ہو، رام چندر کی رام چرت مانس ہو، رگ وید ہو، اتھر وید ہو، یشر وید ہو، یا سکھوں کی گرو گرنتھ ہو، یا جانیوں کی ارد ماگدہی ہو، الغرض دنیا و آسمان کی کوئی بھی کتاب ہو، ان تمام کی تمام کتابوں کے نام ہیں، لیکن اے قرآن، اس کو کم کر دو اور آواز ہے، ان تمام کی تمام کتابوں کے نام ہیں، لیکن اے قرآن تیرا نام کیا ہے اور تیرے پاس میں تیرے نام کی دلیل کیا ہے؟ قرآن کریم نے جواب دیا، اور دشمن خدا تو مجھ سے میرا نام پوچھتا ہے، میرا نام بل ہوا قرآن مجید ہے، بزرگ قرآن ہے، بڑی کتاب ہے، اس سے بڑھ کر اور کوئی بڑی کتاب نہ ہو سکتی نہ آ سکتی۔ کسی نے قرآن کریم سے پوچھا، اے قرآن تجھے اس دنیا میں کون لے کر آیا؟ قرآن کریم نے جواب دیا، نزل بہ الروح الامین، مجھے ایک طاقتور، مضبوط، امانت دار، دیانت دار، فرشتوں کا سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام اس دنیا میں لے کر آیا۔ کسی نے قرآن کریم سے پوچھا، اے قرآن تو اس دنیا میں کس پر آیا؟ قرآن کریم نے جواب دیا، نزل علی محمد وہو الحق من ربہم، میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حق اور سچ کے ساتھ نازل کیا گیا ہوں۔ کسی نے قرآن کریم سے پوچھا، اے قرآن تو اس دنیا میں کس کی طرف سے آیا، کس کی طرف سے نازل ہوا؟ قرآن کریم نے جواب دیا، تنزیل من رب العالمین، میں رب العالمین کی طرف سے آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے کی جانب سے اس دنیا میں نازل کیا گیا ہوں۔ ارے نوجوانوں، قرآن کریم کی جو پہلی آیت الف لام میم ہے، اس کی طرف اشارہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ الف لام میم، اس میں الف اور لام اور میم تین حرف ہے، ان کے معنی کیا ہے؟ لکھا ہے کہ الف سے اللہ، یہ کلام اللہ کی طرف سے آیا، اور لام سے لانے والا یعنی جبرائیل علیہ السلام اس کلام کو لے کر آئے، میم سے محمد الرسول اللہ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کلام مقدس نازل کیا گیا۔
کسی نے قرآن کریم سے پوچھا اے قرآن تو کس مہینے میں آیا؟ قرآن کریم نے جواب دیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، میں رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں نازل کیا گیا ہوں۔ کسی نے قرآن کریم سے پوچھا اے قرآن تو کس شہر میں آیا؟ قرآن کریم نے جواب دیا میں سرزمین ہندوستان یا قزاقستان میں نہیں بلکہ فی ھذا البلد الامین، میں مکہ اور مدینہ کی مقدس وادیوں میں، صفا اور مروہ کی پاکیزہ گھاٹیوں میں نازل کیا گیا ہوں۔ کسی نے قرآن کریم سے پوچھا اے قرآن تو کس زبان میں آیا؟ تو کس لینگویج میں آیا؟ قرآن کریم نے جواب دیا میں اردو میں نہیں، ہندی میں نہیں، سنسکرت میں نہیں، بھوجپوری میں نہیں بلکہ بلسان عربی مبین، میں عربی زبان میں نازل کیا گیا ہوں جو اہل جنتی کی زبان ہے، جو زبان تمام زبانوں میں سب سے اعلیٰ و افضل ہے۔ کسی نے قرآن کریم سے پوچھا اے قرآن تو کس رات میں آیا؟ قرآن کریم نے جواب دیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، میں لیلۃ القدر میں لیلۃ المبارکہ میں نازل کیا گیا ہوں جو رات ہزار راتوں سے بہتر ہے۔ کسی نے قرآن کریم سے پوچھا اے قرآن تو اس دنیا میں کیوں آیا؟ تیرے آنے کی ضرورت کیا تھی؟ قرآن کریم نے جواب دیا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، میں بیماروں اور مریضوں کا علاج کرنے کے لیے آیا ہوں۔ جہاں لوگوں کے اوپر کفر و شرک کی گھنگور گھٹائے پرستی ہو، وہاں لوگوں کے اوپر رحمتوں کے انبار، رحمتوں کے پہاڑ، رحمتوں کے دہانے، رحمتوں کے خزانے برسانے کے لیے آیا ہوں۔ ارے بزرگوں، یہ قرآن کریم وہ ہے کہ جس کی آیتوں کو سن کر عمر جیسا سخت مزاج انسان بھی موم کی طرح پگھل گیا تھا۔ کتاب الہی وہ کتاب ہے جس کی آیتوں کو دشمنان اسلام بھی چپ چپ کر اور چھپ چھپ کر سنتے تھے، تو ہم زیادہ مستحق و حقدار ہے ان دشمنان اسلام سے کہ کتاب الہی کی تلاوت سے اپنے اس پروگرام کا آغاز کریں اور کرائیں، اور کتاب الہی کی تلاوت سے اپنے اس پروگرام کو نورانی و روحانی بنائے، کیونکہ ہمارے اکابر و اسلاف کا، بزرگان دین کا یہی طریقہ عمل اور قرائے امتیاز رہا ہے کہ وہ ہر عظیم الشان پروگرام کا آغاز خالق کائنات، مالک ارض و سماوات کے مقدس و پاکیزہ کلام سے کیا کرتے تھے۔ تو آئیے اس روئے زمین پر تمام کتابوں میں سب سے زیادہ مقدس و پاکیزہ کلام کی تلاوت کے لیے التماس کرے قاری خوش لحان لحن داؤدی کے حامل جناب حضرت مولانا محمد قاسم معلم مدرس مدرسہ حاضہ کے تشریف لائیں، کتاب الہی کی تلاوت سے اس نشست کا آغاز فرمائے۔ آغاز ہو محفل کا قرآن کی تلاوت سے، مسرور دل مومن ہو اس کی حلاوت سے، سناؤ نغمہ قرآن کہ ہم بیدار ہو جائے، اندھیروں سے نکل کر صاحب انوار ہو جائے۔ پڑھتے جاؤ قرآن پاک ایک مخصوص لہجے میں، صفائی ہوتی جائے دل کی ہر ایک لمحے میں۔ مولانا محمد قاسم صاحب تلاوت کے لیے مائک پر، بھائی جہاں تک مائک کی آواز پہنچ رہی ہے ان سے ادب کے ساتھ عرض ہے کہ پروگرام شروع ہو گیا ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمد اصغر صاحب کا فوراً بیان ہوگا، آپ بہت جلد ان کی قیمتی باتوں کو سماعت کرنے کے لیے جلسگاہ میں آ جائے۔ بھائی دائیں اور بائیں جو کھڑے ہوئے ہیں یہ کوئی میلہ نہیں ہے، یہ کوئی دکھاوا نہیں ہے، آپ فوراً جلسگاہ میں بیٹھنے کی کوشش کریں۔ بیٹھو ماشاءاللہ، مل مل کے بیٹھ جاؤ۔ چلیے چلو وہاں چل رہے
وَلَقَدْ
بتاؤ میں کیا مصطفیٰ دے گئے، ہدایت کا ایک سلسلہ دے گئے، کلام الہی کی صورت میں ہم کو وہ ایک نسخہ کیمیا دے گئے، بجھتے ہوئے چراغوں کو جلا دیتا ہے، قرآن بصیرت کو بڑھا دیتا ہے، اخلاص سے کرو تم تلاوت اس کی، یہ جینے کا ایک انداز سکھا دیتا ہے۔ دنیا نے دین کو بھلا رکھا ہے، غفلت کی نیند میں سلا رکھا ہے۔ اس دور میں خوش نصیب وہ ہے حضرت قاری صاحب کہ جس نے قرآن کو کھلا رکھا ہے۔ بزرگوں، ایک بہت ہی اہم اعلان حضرت مولانا مفتی محمد سلمان صاحب استاذ حدیث دارالعلوم دیوبند بحمد اللہ وہ تقریباً 2:30 بجے آپ کے پروگرام میں تشریف لائیں گے، لہٰذا جن بچوں کی دستار فضیلت ہونی ہے وہ بچے بھی اور بچیاں بھی فوراً پروگرام میں آ جائے، رونق اسٹیج بن جائے، اور ان کے مہمان وہ میزبان ادھر ادھر جو گھوم رہے ہیں آتے ہی حضرت والا فوراً دستار بندی کریں گے، انہیں کہیں اور جانا ہے، اس لیے یہ اعلان دھیان سے سنیں۔ آپ کا بچہ کہیں حضرت والا کے دست شفقت سے شرف حاصل نہ کر سکے، محروم ہو جائے، تو آپ بغیر کسی تمہید اور بغیر کسی تاخیر کے اور بغیر کسی پریشانی و دشواری کے اپنے تمام کاموں کو رشتہ داریوں کو چھوڑ کر مدرسے میں آ جائے۔ حضرت مفتی محمد سلمان صاحب استاذ حدیث دارالعلوم دیوبند بحمد اللہ وہ چند ہی لمحوں میں تشریف لانے والے ہیں، آتے ہی فوراً دستار بندی ہوگی، لہٰذا جن بچوں کا دستار میں نام ہے، جو بچے حافظ قرآن ہوئے ہیں، وہ فوراً اسٹیج پر آ جائے، اور وہ بچیاں بھی برابر میں آ جائے۔ ان کے ماں باپ اور مہمان گاؤں میں ادھر ادھر جو کھڑے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، کاموں میں لگے ہوئے ہیں، وہ بھی فوراً جلسہ میں آ جائے۔ اب قلت وقت کے پیش نظر حضرت مولانا مفتی محمد اصغر صاحب تشریف لائے اور اپنے خطاب سے سامعین کو محظوظ ماشاءاللہ بار بار مفتی صاحب یہ اعلان کر رہے ہیں، اور بڑے شرم کی بات ہے جو لوگ دائیں بائیں ادھر ادھر باہر کھڑے ہوئے ہیں، دیواروں کے برابر میں کھڑے ہوئے ہیں، میدان میں کھڑے ہوئے ہیں، میں ان سے بہت ہی مؤدبانہ عرض کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ وہ جلسہ گاہ میں تشریف لائے۔ ہمارے مخصوص مہمان حضرت مفتی محمد اصغر صاحب دعوت برکاتہ العالیہ اپنے کلام سے ہم سامعین کو مستفید فرمائیں گے۔ میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ جلسہ گاہ میں تشریف لائیں اور اس پروگرام
मुफ्ती साहब बार बार बेचारे ऐलान कर रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मस्ऊलुन अन रइयतिही। हज़रात उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, पसे पर्दा इस्लामी ख़वातीन, प्यारे बच्चों और बच्चियों, आपका ये इजलास दीन की निस्बत से कायम हुआ है। यानी कि हम यहाँ बैठे हैं, हमें कुछ ऐसी बातें सुनने को मिलेगी जिससे हमारे नफ्स की इस्लाह होगी, हमें सही रास्ता चलने का सबक मिलेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें पैदा किया और पैदा कर कर हमें आज़ाद नहीं छोड़ा, हमें पैदा करके अपने अहकाम का पाबंद बनाया, हमारे कंधों पर जिम्मेदारी का बार डाला। जो जो बड़ा होता जाता है वो समाज में जिम्मेदार बनता चला जाता है और वो अपनी जिम्मेदारी में अगर कमी नहीं करता तो बामुराद होता है, और अगर कमी करता है तो नामुराद होता है। आज हमें यही सब बातें हमारे उलमाए किराम की ज़बानों से मालूम होंगी। इस दौर में हमारी जिम्मेदारी क्या है, हमें क्या करना चाहिए। अगर हमने सही जिंदगी बसर की तो कल क़यामत में मिलने वाला इनाम हमारे हाथों में आएगा, हम उससे महरूम नहीं रह सकेंगे। और अगर हमने दुनिया में गफलत की जिंदगी बसर की, अल्लाह को भुला दिया, कुरान से मुंह मोड़ लिया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से बगावत कर ली, उनकी नाफरमानी को अपनी जिंदगी बना लिया, तो याद रखें अल्लाह ताला हमें माफ नहीं करेगा, हम पकड़े जाएंगे, हम मुजरिम होंगे, खुदा के दरबार में पेशी होगी, अल्लाह ताला सवाल करेगा, मालूमात करेगा अल्लाह ताला, मैंने तुम्हें उम्र दी थी, मैंने तुम्हें उम्र का बेहतरीन हिस्सा जवानी अता की थी, बताओ तुमने उम्र को कहाँ लगाया, बताओ तुमने जवानी को कहाँ खपाया। मैंने तुम्हें अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए माल दिया था, दौलत दी थी, खेती बाड़ी दी थी, कारोबार दिया था, कारोबार करने के लिए अकल दी थी, दिमाग दिया था, तजर्बा दिया था, और तुम्हारे बदन में ऐसी जान और ऐसी कुव्वत पैदा की थी कि तुम बड़े से बड़ा कारोबार कर सकते थे और करके मुझे राजी कर सकते थे, दिए हुए माल को सही जगह इस्तेमाल कर सकते थे। बताओ तुमने वो दौलत कहाँ इस्तेमाल की, बताओ तुमने कारोबार किया था, मैंने कारोबार करने का तरीका बताया था, मैंने तुम्हें मुलाजमत दी थी, मुलाजमत करने का तरीका बताया था, मैंने तुम्हें खेती बाड़ी दी थी, दौर का तरीका बता दिया था। बताओ तुम क्या तरीका अख्तियार करके आए,
کھیتی باڑی، کاروبار، تجارت، ملازمت کس انداز سے تم کر کے آئے ہو ذرا بتاؤ تو صحیح۔ اللہ تبارک و تعالی ساری مخلوق کو میدان حشر میں جمع کرے گا اور وہاں سوالات کیے جائیں گے، معلوم کیا جائے گا۔ اب اگر پاس پلے کچھ ہوگا تو جواب دیا جائے گا، اور پاس پلے کچھ نہیں ہوگا تو علاوہ حسرت، علاوہ افسوس، علاوہ پریشانی کے وہاں کچھ نہ ہوگا۔ اس لیے میرے بزرگوں، لمبی باتیں نہ کر کے ابھی جیسا کہ اعلان ہوا آپ کے سامنے ہندوستان کی بڑی شخصیت حضرت مولانا مفتی سلمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہم تشریف لانے والے ہیں۔ میں ان سے پہلے کچھ دیر کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں اور کچھ ضروری باتیں آپ کے گوشے گزار کر رہا ہوں۔ آج ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں کیا کام کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ کو راضی کرنا، اس کی فرما برداری کرنا، اس کی عبادت کرنا، سجدہ کرنا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، روزے رکھنا اور انصاف سے کام کرنا، امانت داری سے کام کرنا، جھوٹ سے بچنا، دھوکے سے بچنا، ملاوٹ کے سامان سے بچنا، امانت داری جو اسلام سکھاتا ہے، برابری کا درجہ جو اسلام بتاتا ہے، اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اگر گھر میں ماں باپ ہیں تو اولاد کی ذمہ داری ہے انہیں راضی رکھنا، ان کے چہرے کو دیکھنا، ان کی خدمت کرنا اور ان کو خوش کرنا، وقت پر ان کے کھانے کا، پینے کا، کپڑے کا، لتے کا اور ان کے بستر کا انتظام کرنا۔ یہ اولاد کے لیے لازم ہے، اور جب تک اولاد چھوٹی ہے، نابالغ ہے، وہ کر نہیں سکتی، تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے ان کے خرچ پانی کو اٹھانا، ان کی تعلیم کا، ان کی تربیت کا انتظام کرنا، انہیں اچھی شہریت دینا اور ان کی تعلیم کے لیے اپنے مال کو ان پر خرچ کرنا اور ان کی تربیت کا معقول انتظام کرنا۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ تنہا مدرسوں کے اندر تعلیم دی جائے، نہیں، بلکہ جیسی ضرورت ہے اس کے مطابق انہیں تعلیم دی جائے۔ آپ کا بچہ مسلمان بھی رہے اور آپ کا بچہ اچھا شہری بھی رہے۔ آپ کو اللہ نے مال دیا، دولت دی، پراپرٹی دی، اپنے بچوں کی تعلیم پر خرچ کرو، انہیں ڈاکٹر بناؤ، انہیں ماسٹر بناؤ اور انہیں انجینئر بناؤ، انہیں وکیل بناؤ، اچھا تاجر بناؤ، اچھا کاروباری بناؤ، اچھا شہری بناؤ۔ آج کمپیوٹر کا زمانہ ہے، ترقی کا زمانہ ہے، اپنے بچوں کو ایسی تعلیم دو کہ وہ کسی بھی طرح سماج میں پیچھے نہ رہ جائے، لیکن مسلمان بن کر کے رہے۔ اسے قرآن سے آراستہ کر دو، کم از کم ناظرہ ہی صحیح وہ دیکھ کر قرآن پڑھنے والا بن جائے۔ مسلمانوں یاد رکھو، جو قرآن سے محروم رہا وہ بڑی دولت سے محروم رہا۔ قرآن پڑھنا، قرآن کا سیکھنا سکھانا یہ ہر مسلمان کے لیے ایک ضروری چیز ہے۔ حفظ کرنا ضروری نہیں، بہت بڑا عالم بننا یہ سب کے لیے ضروری نہیں، مگر قرآن کا ناظرہ خواں ہونا، دیکھ کر کے قرآن پڑھنا اور اس قابل بن جانا کہ قرآن تمہارے تکیے کے قریب رہے، قرآن تمہاری چارپائی کے قریب رہے، تم قرآن کے پڑھنے والے بن جاؤ، تمہارا بچہ اور بچی قرآن پڑھنے والی بن جائیں۔ اگر تمہارا بچہ اسکول میں پڑھ رہا ہے تو وہاں سے آنے کے بعد اس کے دل میں یہ احساس پیدا ہو کہ مجھے اللہ کا کلام پڑھنا ہے۔ ابھی تو میں انگلش پڑھ کر کے آئی ہوں، ابھی تو میں نے سائنس کا مطالعہ کیا ہے، ابھی تو میں نے ہندی کا مطالعہ کیا ہے، ابھی تو میں جغرافیہ پڑھ کر کے آ رہی ہوں، لیکن اب میں اپنے محبوب کا کلام پڑھوں گی، اللہ کا کلام پڑھوں گی، قرآن پڑھوں گی، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث
احادیث پڑھوں گی، دین کی کتابیں پڑھوں گی، اب وقت آیا ہے اپنے ہاتھ میں تسبیح لوں گی اور اللہ 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 کر کے اپنے دل کو خوش کروں گی، اپنے خدا کو راضی کروں گی۔ اب دونوں ہاتھوں میں، جیسا کہ آپ نے نعرہ سنا کہ ایک ہاتھ میں قرآن ہو اور ایک ہاتھ میں کمپیوٹر ہو، کہنے والوں نے تو کہا ہے لیکن ہمارا عمل اس کے مطابق ہونا چاہیے۔ ہم میں کا ہر آدمی ایسی ترقی کرے، ایسی ترقی کرے کہ بچہ نہ دین سے محروم رہے اور نہ دنیا سے محروم رہے۔ اگر وہ بچہ مدرسے میں ہے تو مدرسے میں رہ کر وہ کمپیوٹر سے دور نہ رہے، مدرسے میں رہ کر وہ ہندی سے دور نہ رہے، انگلش سے دور نہ رہے، سائنس اور میتھ سے دور نہ رہے۔ اپنی زندگی کی ضروریات کا اسے ضرور علم ہونا چاہیے۔ تعلیم مدرسے میں دی جائے یا تعلیم اسکولوں میں دی جائے، کالجوں میں دی جائے یا یونیورسٹیوں میں دی جائے، جہاں بھی تعلیم دی جائے دونوں طرح کی تعلیم کا انتظام کرنا چاہیے۔ وجہ اس کی یہ ہے، فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ آدمی نہ دنیا کے اعتبار سے ناکام ہوگا نہ آخرت کے اعتبار سے ناکام ہوگا۔ یہ دنیا کی تعلیم تمہیں ہنر بتائے گی، تمہیں کاروبار دے گی، تمہیں تمہارے پیروں پر کھڑا کرے گی۔ تم آفسوں میں جاؤ گے، ملازمتوں میں جاؤ گے، جاب کرو گے، تمہارے بچوں کو سکھ چین کی زندگی ملے گی۔ دنیا کی تعلیم کا تمہیں یہ فائدہ ہوگا اور دین کی تعلیم کا یہ فائدہ ہوگا کہ قدم قدم پر یہ دین کی تعلیم تمہاری رہنمائی کا کام انجام دے گی، تمہیں غلطی سے بچائے گی، تمہیں گناہ سے بچائے گی، تمہیں جھوٹ سے بچائے گی، ناجائز کاموں سے بچائے گی، تمہیں شراب خوری سے بچائے گی، سود خوری سے بچائے گی اور قمار بازی سے بچائے گی، وعدہ خلافی سے بچائے گی۔ جب تمہارے پاس دین ہوگا، قرآن ہوگا اور تمہارے پاس نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیثیں ہوں گی اور دین کا ایک نقشہ تمہارے ذہن میں بیٹھا ہوا ہوگا تو تمہاری آنکھیں ہوں گی اور تمہارے باپ کا چہرہ ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تین چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا دیکھنا ثواب ہی ثواب ہے۔ جب آدمی حج کے لیے جائے، عمرہ کرنے کے لیے جائے یا خانہ کعبہ میں جائے تو خانہ کعبہ کو جی بھر کر کے دیکھے، بے یعنی سے بہت زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ قرآن کریم اسے جتنا جی چاہ کر کے دیکھا جائے اتنا ہی ثواب بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ماں باپ ہیں، ماں کا چہرہ ہے، آپ کی آنکھیں ہیں، باپ کا چہرہ ہے، آپ کی آنکھیں ہیں اور وہ بھر بھر کر کے اسے دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی اس زیارت کو ثواب میں بدل دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں اسے ثواب ملتا ہے۔ آج جس ماں باپ سے ہم نفرت کرتے ہیں، شادی ہوئی، پتہ دیکھا ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، کتنا دکھ سہا، کتنی پریشانی اٹھائی اور پیدا ہونے کے بعد گود میں لی پھری، کبھی یہاں سے چوما، کبھی وہاں سے چوما، کبھی گلے لگایا، کبھی ڈاکٹر کے یہاں لے کر گئی، کبھی کھانا چبا چبا کر کے کھلایا۔ رات کا وقت ہوا تو بستر بچھایا، بستر گندا ہوا تو اسے بدل دیا، پھر پیشاب کیا، پھر بدل دیا۔ وہ تمہیں سوکھے میں سلانے والی اور خود گیلے میں سونے والی یہی ماں آج ہمارے دلوں سے نکل چکی ہے۔ آج اسی ماں کو تمہاری نظر نے اور تمہاری بیوی نے اسے کیا کر دیا؟ تمہاری خدمت سے محروم کر دیا ہے۔ اور اسی حال باپ کا ہے میرے بزرگوں۔ اس لیے ہمارے آقا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم انسان ہو اور مسلمان ہو تو کبھی بھی ماں باپ کی مخالفت نہ کرو، ماں باپ کی بے ادبی نہ کرو، ماں باپ کو نہ ستاؤ، ماں باپ کو گالی نہ دو، ان کے خلاف آواز نہ اٹھاؤ، ان کے ہوتے ہوئے اپنی آواز کو اونچا نہ کرو۔ اگر وہ مشورہ دے رہے ہیں اس مشورے پر عمل کرو، ان کی اطاعت و فرما برداری کرو، ان کے کپڑے دھلا کرو، ان کے پیر دبایا کرو، انہیں وقت پر کھانا دیا کرو۔ یہ تمہاری بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ یہی حال ہے کہ جب شادی ہو گئی،
شادی ہونے کے بعد لڑکا اور لڑکی بندھن میں بندھ گئے ہیں، اب ہر ایک کی ذمہ داری بن گئی کہ شوہر بیوی کا مکمل خیال کرے، اور بیوی کی ذمہ داری بن گئی کہ شوہر کا مکمل خیال کرے۔ ایسا نہ ہو کہ لڑکا جوانی کے نشے میں، گھمنڈ اور تکبر کے نشے میں بیوی کو لاتے مار مار کر کے پریشان کرے، ڈنڈے بجا بجا کر کے پریشان کرے، اسے بھوکی مار مار کر کے پریشان کرے، اس کا حق نہ دے، اس کو مہر ادا نہ کرے، کھانے کا صحیح انتظام نہ کرے، اسے آرام نہ دے، اسے اپنے پیروں کی جوتی کے برابر سمجھ لے۔ آج کا سماج ہمیں یہی کچھ بتا رہا ہے کہ جوان شادی کرنے کے بعد جوانی کے نشے میں آ جاتا ہے اور بیوی کا حق ادا نہیں کر پاتا، بیوی کو ستاتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ بیوی تو ساری کی ساری گناہوں کی بنی ہوئی ہے اور تو فرشتہ ہے، تیرے اندر کوئی گناہ نہیں ہے، تیرے اندر کوئی غلطی نہیں ہے۔ ایسا لڑکے کو ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ گاڑی کے دو پہیے ہیں، ایک شوہر ہے ایک بیوی ہے، اگر یہ دونوں پہیے برابر برابر ہوں گے، دونوں میں برابر جان ہوگی، طاقت ہوگی، تو زندگی اچھی گزرے گی، بیوی کو بھی سکون ملے گا اور شوہر کو بھی سکون ملے گا۔ اور اگر ایک پہیے کے اندر کمزوری پیدا ہو جائے تو دوسرے کو تکلیف ہوگی۔ اگر شوہر اچھا ہے تو بیوی غلط ہے تو ضرور نقصان ہوگا۔ بیوی اچھی ہے، لائق ہے، فرما بردار ہے، شوہر کی بات مانتی ہے، اسے راضی کرتی ہے، اور شوہر غلط نکل گیا تو بھی گاڑی خطرے میں پڑ جائے گی۔ گاڑی کو بہتر چلانے کے لیے اور زندگی کا صحیح لطف اٹھانے کے لیے، زندگی کا صحیح فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ بیوی شوہر کی اور شوہر بیوی کا ہو کر کے رہے۔ اگر یہ محبت کرتا ہے تو وہ بھی محبت کرے، یہ فرما برداری کرتا ہے تو وہ بھی فرما برداری کرے، وہ حق ادا کرتی ہے تو وہ بھی حق ادا کرے۔ اور کبھی کبھی لڑائی کی نوبت آ جاتی ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ اگر لڑائی کی نوبت آتی رہتی ہے، میاں گرم ہے، بیوی ٹھنڈی ہے، بیوی گرم ہے، شوہر ٹھنڈا، تو کہیں نہ کہیں نوک جھونک ہو جاتی ہے۔ تو ایسے موقع پر تم ایک چھوٹا سا واقعہ بتاؤں، بڑا ہی عبرتناک واقعہ ہے۔ دو میاں بیوی میں لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، بول چال بند ہو گئی، وہ اس سے نہیں بول رہا ہے، وہ اس سے نہیں بول رہا ہے، اب دونوں الگ الگ بیٹھے ہیں، لیکن یاد رکھو ان کی عقل مندی کو داد دینی پڑے گی، ان کے ہنر کو، ان کی سمجھ کو داد دینی پڑے گی۔ جو کام شوہر کا تھا، سبزی کا لانا، سامان کا لانا، شوہر نے سامان لا کر کے دیا اور بچے سے کہا لو اپنی امی کو دیا، وہ کھانا بنا لے گی۔ اور جب بیوی نے کھانا بنا لیا اور تیار ہو گیا تو بیوی نے اپنی بیٹی سے کہا لو بیٹی کھانا تیار ہو گیا، اپنے ابا کو کھلاؤ۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اگر بات ختم ہو گئی، نہ وہ کھانا کھانے کو تیار، نہ وہ کھانا کھلانے کو تیار، نہ وہ پانی مانگنے کو تیار، نہ وہ پانی دینے کو تیار، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ پتے ہوتے ہیں، کھڑکا کرتے ہیں، لڑائی ہو جایا کرتی ہے، مگر یہ روزہ منائی کا طریقہ یہ ہے کہ جب شوہر کو یاد آیا کھانے کا وقت ہو گیا اور تیری ذمہ داری تھی ساگ سبزی لا کر کے دینا تو وہ لا کر کے دے رہا ہے، اور بیوی کی ذمہ داری تھی وقت پر کھانا پکا کر شوہر کی خدمت میں پیش کر دینا، اپنے بچوں کو کھلا دینا، وہ بھی اپنی ڈیوٹی مکمل ادا کر رہی ہے اور وہ بھی اپنی ڈیوٹی مکمل ادا کر رہا ہے۔ ایمانداری کے ساتھ بتاؤ، کیا یہ لڑائی زیادہ دیر رہے گی یا جلدی دونوں کے اندر ملاپ ہو جائے گا؟ جلدی ملاپ ہو جائے گا۔ لڑائی ہوا کرتی ہے، شیطان بیچ میں کود جایا کرتا ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں ایک بات اور آپ سے کہتا چلوں، ایسی چیز جس سے دل خوش ہوتا ہو، جس سے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہو، اور جس سے دل میں محبت پیدا ہوتی ہو، اور جس سے دل میں خوف پیدا ہوتا ہو، ایسا کام مسلمان کو کرنا چاہیے۔ یعنی کہ جب آدمی نماز پڑھے گا تو دل میں اللہ کی محبت آئے گی، جب آدمی ذکر کرے گا تو اللہ کی محبت آئے گی، جب اللہ کو یاد کرے گا تو محبت آئے گی، جب آنکھوں سے آنسو گریں گے اللہ کی رحمت آئے گی۔ ہمیں ایسا کام کرنا چاہیے۔ ایک واقعہ ہے
ایک آدمی کا انتقال ہوا، انتقال سے پہلے اس نے وصیت کی میرا سارا مال قبر میں دفن کر دینا۔ وہ دفن کر دیا گیا۔ اس کے لڑکے کو خیال آیا کہ مال دفن تو کر دیا مگر اس کا فائدہ کیا ہوگا، چلو چل کر کے اسے نکال لیتے ہیں۔ نکالنے کے لیے گیا، جب اس سامان پر اس پیسے پر ہاتھ لگایا تو ہاتھ جل گیا، اور ایسا جلا، ایسی جھل پیدا ہوئی کہ وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی ہے۔ ڈاکٹروں کے یہاں گیا، حکیموں کے یہاں گیا، وہ جھل ختم نہیں ہوتی، پریشان ہو گیا، بڑی سے بڑی دوا اور بڑے سے بڑا سہارا لیا دواؤں کا، لیکن وہ ناکام رہا۔ کسی عالم کے پاس میں گیا، عالم نے مشورہ دیا، جاؤ دلی میں شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ رہتے ہیں، ان کی خدمت میں جاؤ، وہ کوئی طریقہ تمہیں بتائیں گے۔ چنانچہ وہ آدمی اس حالت میں شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں گیا۔ انہوں نے بتایا کہ جاؤ وضو کرنا اور وضو کر کے 2 رکعت پڑھنا، اور 2 رکعت پڑھنے کے بعد میں خوب اللہ سے رو رو کر کے دعا کرنا۔ جب تمہاری آنکھوں سے آنسو نکلنے شروع ہو جائیں، وہ آنسو اپنی انگلی پر ڈال لینا، تمہاری جلن اور یہ جھل ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ وہ آیا، وضو کیا، وضو کے بعد 2 رکعت پڑھی، اور اللہ کے دربار میں رو رو کر کے، پھوٹ پھوٹ کر کے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ سے معافی مانگی، اور رویا اور خوب رویا، آنکھوں سے آنسو نکلے، اور جیسے وہ قطرہ، آنکھوں سے آنسو کا قطرہ جب اس کی انگلی پر گرا، وہ جل فوراً ختم ہو گئی۔ مسلمانوں یاد رکھو، اگر بری موت سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ سے قریب ہو جاؤ، اگر بری موت سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ کا ذکر شروع کر دو، اگر قبر کی عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ کا ذکر شروع کر دو۔ نماز کی میں غفلت بالکل نہ کرو، نماز کی پابندی کرو۔ اگر یہ چاہتے ہو کہ قبر کا عذاب تمہارے قریب نہ آئے تو اللہ کی یاد میں مست ہو جاؤ، اللہ سے تعلق قائم کر لو، اللہ کو اپنا بنا لو۔ عذاب وہی تو دیتا ہے، راحت وہی تو دیتا ہے، راحت کے اسباب اختیار کرو، رحمت حاصل کرنے کے جو اسباب ہو سکتے ہیں انہیں اختیار کرنا چاہیے، اور وہ ہے کہ مسجد سے قریب ہو جاؤ، مسجد کو آباد کرنے والے بن جاؤ، اور وہ لوگ جو تم پر رحم کھاتے ہیں، تمہارے ساتھ احسان کا معاملہ کرتے ہیں، اور تمہیں مسجد سے قریب کرنے کے لیے تمہارے دروازوں پر جاتے ہیں، اور تمہیں سوتے ہوئے کو اٹھاتے ہیں اور تم پر احسان کرتے ہیں، اور تم جھوٹ بول دیتے ہو اور کہہ دیتے ہو، جو کہہ دو یہاں نہیں ہے، بیوی بھی جھوٹ بولتی ہے، بیٹی بھی جھوٹ بولتی ہے، اور بلوانے والا تو بول ہی رہا ہے، کئی گناہ گھر کے اندر ہو جاتے ہیں۔ میرے بزرگوں ایسا نہ کرو، احسان مانو اس آدمی کا جو تمہارے گھر پر آیا ہے، وہ تم سے قرض لینے کے واسطے نہیں آیا، تم سے بھیک مانگنے کے واسطے نہیں آیا، اس کے دل میں تمہاری دیا ہے، اس کے دل میں تمہاری محبت ہے، اس کے دل میں تمہاری ہمدردی ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ اگر میں مسجد سے قریب ہوا ہوں تو میرا بھائی بھی مسجد سے قریب آ جائے، اگر میں اللہ کو سجدہ کر رہا ہوں میرا بھائی بھی اللہ کو سجدہ کر لے، اور ہم دونوں جنت کے حقدار بن جائیں، اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں، اللہ سے تعلق قائم کرنے والے بن جائیں۔ آج تو ایسی بدتمیزی دکھاتے ہیں، کہتے ہیں بس تو ہی پڑھ لے نماز، تو ہی جنت میں چلا جانا، مجھے نماز کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ آدمی انتہائی درجے کا احمق ہے، وہ آدمی انتہائی درجے کا گرا ہوا ہے، اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ شاید تیرے اوپر اللہ کی پھٹکار آ چکی ہے، تیرے اوپر اللہ کی لعنت آ چکی ہے، تیرے اندر جو اللہ نے صلاحیت پیدا کی تھی بات ماننے کی، وہ توفیق تیری چھن چکی ہے، کہیں ایسا نہ ہو تو ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس لیے ایسی غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ ایک چیز نے ہمیں زیادہ پریشان کر رکھا ہے، اور وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز پہلے کہا کرتے تھے کہ جی گاؤں سے باہر بارات آئی ہوئی رکے گی، وہاں باجا گاجا ہوگا اور رنڈیاں ناچیں گی، ناچنے والے ناچیں گے، تو عورتیں اپنے بچوں کو لے کر کے باہر جا کرتی تھی، لیکن وہ باجا گاجا اور وہ سارا کا سارا پلان اب ہر انسان کی جیب میں پڑا ہوا ہے۔
وہ سارا کا سارا پلان اب انسان کی جیب میں پڑا ہوا ہے. اب نہ جنگل میں جانا، نہ بازاروں میں جانا، نہ کہیں باہر جانا، نہ ٹی وی کھولنا. اب تو جہاں بھی انسان رہ رہا ہے بس بٹن دبایا اور چپ کھولی اور فوراً ناٹک اور فوراً افسانے، ننگی تصویریں، بلو فلمیں، یہ سب کی سب اسی تصویر پہ، اسی جو اسکرین ہوتی ہے اس کے اوپر آ جایا کرتی ہے. میرے زبانوں سنو سنو، زندگی خراب نہ کرو، زندگی خراب نہ کرو، آنکھوں کو خراب نہ کرو، دل کو بیمار نہ کرو. اگر تم نے کوئی گندی تصویر دیکھ لی تو کیا تمہاری خواہش پوری ہو جائے گی؟ کیا تمہاری تمنا پوری ہو جائے گی؟ تمہارے اندر ایک ابال آئے گا، خواہش ابلے گی، وہ تمہیں پریشان کرے گی. ابھی شادی نہیں ہوئی، بیوی گھر نہیں آئی ہے اور دل کے اندر آگ لگی ہوئی ہے. بتاؤ اس آگ کو کیسے پورا کرو گے؟ اس آگ کی تلافی کیسے کرو گے؟ یقیناً کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی گناہ ہوگا، اور ایسا گناہ ہوگا، ایسا گناہ ہوگا. وہ معاف کرنا، مجھے معاف کرنا. آج کے اس برے زمانے میں، برے ماحول میں جہاں برائیاں بڑھ رہی ہیں، بے حیائی ابل رہی ہے، فحش و منکرات کا دورہ ہے، نہ لڑکے میں شرم ہے، نہ لڑکی میں شرم ہے، کسی میں بھی شرم نہیں ہے. ان کی بے شرمی اور بے غیرتی کا حال یہاں تک بڑھ چکا ہے کہ لڑکا اپنی ماں کے ساتھ میں اور لڑکا اپنی بہن کے ساتھ میں اس کام کو کرنے سے نہیں شرما رہا ہے. ایسے ایسے واقعات آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے. اجنبی لڑکوں کو چھوڑیے، آج کل کی بے حیائی نے ہمیں یہاں تک لا چھوڑا ہے جس کے بارے میں حدیث میں بہت کچھ بتایا گیا ہے. مجھے اتنی لمبی باتیں نہیں کرنی ہے، مجھے تو آپ حضرات کو یہ بتانا ہے کہ اس موبائل کے غلط استعمال نے ہمیں بہت بری جگہ لا کر کے کھڑا کر دیا اور غلط کنارے پر لا کر کھڑا کر دیا، جہنم کے کنارے پر لا کر کے کھڑا کر دیا. میرا نبی تو یہ کہتا ہے کہ آدمی ایک کنارے پر کھڑا ہوا ہو، نیچے آگ ہو، تو میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں پیچھے سے کمر پکڑ کر کے اسے کھینچ لوں اور جہنم میں اور انگاروں میں اور اس گڈھے میں گرنے سے بچا لوں. میرا نبی تو یہ تعلیم دیتا ہے اور آج کا مسلمان یہ کام کرتا ہے. تم روکتے رہو، میں رکنے والا نہیں ہوں. مجھے تو گڈھے ہی میں مزہ آئے گا، مجھے تو جہنم ہی میں مزہ آئے گا، مجھے تو آگ ہی میں مزہ آئے گا، مجھے تو یہ کام کرنے ہی میں مزہ آئے گا. یاد رکھو، یہ بھڑاس نکالنے کا یہ طریقہ اچھا نہیں ہے. اپنے دل کو کنٹرول کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، الا ان فی الجسد لمضغہ، بدن میں ایک لوتھڑا ہے، گوشت کا ایک ٹکڑا ہے اور وہ دل ہے. یہ دل ہی پورے بدن کا کنٹرولر ہے. اگر یہ دل صحیح ہے پورا بدن صحیح ہے، دل صحیح سالم ہے پورا بدن صحیح کام کرے گا. اور دل اگر بگڑ گیا ہے تو پھر نہ ہاتھ کام کرے گا، نہ آنکھ کام کرے گا، کوئی عضو کام نہیں کرے گا. اس لیے دل کو سنبھالنا ضروری ہے. حضور نے فرمایا اس دل کو سنوارو، اسی پر محنت کرو اور اس پر ضربے لگاؤ. اللہ اللہ کی ضربے لگاؤ، اللہ اللہ کرنا سیکھو. اس اللہ اللہ کرنے سے قلب کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، دل کو سکون ملتا ہے، اللہ یاد آتا ہے. اللہ یاد آئے گا، ہم برائی سے رکنے والے بن جائیں گے. اور اگر ہم نے اس دل کو برائیوں کا اڈا بنا لیا، برائیوں کا گہوارہ بنا لیا، تو یاد رکھیے ہم کامیاب نہ ہو سکیں گے. یہ دل ہمیں نہ معلوم کہاں سے کہاں تک لے جا کر کے پہنچا دے گا اور ہم کار مذلت کا شکار ہو جائیں گے اور وہ کام کر بیٹھیں گے جو آج ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں. موبائل رکھنا ناجائز نہیں، موبائل کا استعمال غلط طریقے سے کرنا یہ ناجائز اور حرام ہے. موبائل سے آج دنیا بہت بڑے کاروبار کر رہی ہے اور بڑے بڑے فائدے اٹھا رہی ہے. اس میں بے شمار چیزیں پڑی ہوئی ہیں جس سے تاجر بھی فائدہ اٹھاتا ہے، کاروباری بھی فائدہ اٹھاتا ہے، ایک مولوی بھی فائدہ اٹھاتا ہے، ایک مفتی بھی فائدہ اٹھاتا ہے، اور جو جس کام میں لگا ہوا ہے اس سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے. لیکن وہ بچے یا وہ انسان کہ جنہیں عشق ہے گناہوں سے، جنہیں محبت ہے گناہوں سے، وہ ان تمام چیزوں کو اس میں جب دیکھتے ہیں تو
ان کی لائن بدل جاتی ہے، ان کی لینگویج بدل جاتی ہے، ان کا طریقہ بدل جاتا ہے، اور وہ طریقہ انہیں صحیح راستے سے ہٹا کر غلط راستے پر لے جا کر کے کھڑا کر دیتا ہے۔ بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دو ہی راستے بتائے ہیں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ دو ہی راستے، ایک اچھا راستہ اور ایک برا راستہ۔ اچھا راستہ بھی اللہ نے سمجھا دیا اور برا راستہ بھی اللہ نے سمجھا دیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ جو اچھے راستے پر چلے گا کامیاب ہوگا، بامراد ہوگا، مقصد میں کامیاب ہوگا، منزل تک پہنچنے والا ہوگا، اور جو منزل پر انعام رکھا ہوا ہے وہ اسے حاصل کرنے والا ہوگا۔ اور اگر آدمی اپنے غلط راستے پر چلا تو اس کا راستہ بھی غلط ہے، اس کی منزل بھی غلط ہے، اور اس منزل کے آخر میں جو رکھا ہوا ہے وہ انعام نہیں، وہ جہنم کا گڈھا ہے۔ اسی لیے فرمایا میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ میرا راستہ بالکل سیدھا راستہ ہے، جی ٹی روڈ کی طرح، ہائی وے کی طرح، مین روڈ کی طرح، کہ جب چلو گے تو اپنی منزل سیدھے پہنچ جاؤ گے۔ فرمایا اس راستے میں سے کچھ ٹیڑھے میڑھے راستے ادھر کو نکلے ہوئے ہیں، خبردار ان راستوں پر نہ چلے جانا، ادھر کو نہ چلے جانا۔ اس راستے پر اگر تم چلے گئے تو دھوکہ کھا جاؤ گے، ہر موڑ پر شیطان کھڑا ملے گا اور وہ تمہیں کھینچ لے گا اور برائی میں مبتلا کر دے گا۔ ان تمام راستوں میں برائیاں ہی برائیاں ہیں، گناہ ہی گناہ ہیں۔ لڑکی کو سمجھاؤ، لڑکوں کو سمجھاؤ، آپ تو انہیں خوش کرنے کے لیے باقاعدہ ٹچ موبائل خرید کر کے دیتے ہو۔ اللہ نے پیسہ دیا، اللہ نے دولت دی، اس کا استعمال ہمیں صحیح کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آپ نے لڑکی کی ضرورت کے لیے، یہ لڑکے کی ضرورت کے لیے موبائل خرید کر کے دیا، مگر اسے پابند بناؤ کہ غلط استعمال نہ کرو، غلط استعمال بالکل نہ کرو۔ اس کا استعمال اتنا غلط ہو رہا ہے کہ اب جب وہ بچی پڑھ کر کے فارغ ہونے کو ہوتی ہے تو اندر جو سازشیں کرتی ہے اور ماں باپ سے دور رہ کر کے جو غلط فیصلے کرتی ہے، ماں باپ وہاں آ کر کے موت کا شکار ہو جاتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں ہم نے تو موبائل دے کر بڑا ہی غلط کام کیا ہے، یہ تو فیصلہ خود کرنے لگی ہے، یہ تو اپنی رائے خود دینے لگی ہے، یہ تو ہمیں سمجھانے لگی ہے، تم مجھے کیوں روکتے ہو، تم مجھے کیوں منع کرتے ہو؟ میں نے اپنا گرل فرینڈ تیار کر لیا ہے، اپنا دوست تیار کر لیا ہے، میرا دوست فلاں ہے۔ ہم تو کبھی جب چھوٹے موٹے تھے دوستی کا کہیں ذکر بھی نہیں سنا کرتے تھے، اگر پتا چل گیا کہ فلاں بچی نے فلاں سے کوئی تعلق کر لیا تو سماج میں اسے گری ہوئی نظروں سے دیکھا جاتا تھا۔ اور اللہ معاف کرے، آج کا دور ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اگر لڑکی کا کوئی گرل فرینڈ نہیں ہے، کوئی دوست نہیں ہے، وہ لڑکی اپنے کو کوستی ہے اور کہتی تو کچھ بھی نہیں، کم سے کم 10-20 دوست تیرے ہونے ہی چاہیے تھے، 10-20 دوست تو تیرے ہونے ہی چاہیے تھے۔ ماں باپ بھی خوش ہوتے ہیں، میری بچی کے دوست ہیں، آج ٹی پارٹی ہے، آج فلاں ہوٹل میں کھانا ہے، آج فلاں جگہ کھانا ہے۔ میرے بزرگوں اور میرے جوانوں، بہت برا کر رہے ہیں ہم لوگ بہت برا کر رہے ہیں۔ یہ طریقے زندگی گزارنے کے طریقے نہیں ہیں، یہ بربادی کے طریقے ہیں۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ دنیا اگرچہ مادیت کے اعتبار سے ترقی کر رہی ہے کہ کل سائیکل بھی نہ تھی، سائیکل بنی، موٹر سائیکل بنی، کار بنی، اس سے اوپر ہیلی کاپٹر بنا، طیارے بنے اور ہوائی جہاز بنے، سب کچھ بنا، ٹرینیں بنی، تو مادیت کی ترقی ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر آپ اپنے ضمیر کو جھنجھوڑ کر کے دیکھیں تو پتا چلے گا اگر خون ہو رہا ہے تو انسانیت کا خون ہو رہا ہے، اگر کوئی مر رہا ہے تو انسان مر رہا ہے، اگر کوئی کچلا جا رہا ہے تو اخلاق کچلے جا رہے ہیں، اگر کسی چیز کا جنازہ نکل رہا ہے تو وہ حیا ہے، پاک دامنی ہے، عفت ہے، عصمت ہے، ان تمام چیزوں کا جنازہ نکالا جا رہا ہے۔ بتاؤ ایسے حالات میں ہم نبی کو کیا جواب دیں گے
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں حوضے کوثر پر ہوں گے اور ہماری صورت کو دیکھیں گے، اس وقت میں ہم بتاؤ انہیں کیا جواب دے سکیں گے؟ ہم نے تو اللہ تعالیٰ سے وعدہ لیا تھا، اللہ نے کہا تھا الست بربکم، میں کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہاں، ہم سب نے کہا تھا قالوا بلا، سب نے کہا تھا اے اللہ آپ ہمارے رب ہیں، جو حکم دیں گے مانیں گے، جو احکام آئیں گے پابندی کریں گے۔ تو پھر آج کیا ہو گیا؟ ہم پابندی کیوں نہیں کرتے ہیں؟ وعدے کو کیوں نہیں نبھاتے ہیں؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے، اس کے عمل سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اور آج ہمارا ہاتھ تکلیف پہنچا رہا ہے۔ جتنے دکاندار ہیں، جتنی گھر کی چودرن ہیں، عورتیں ہیں، یہ جھاڑو لگاتی ہیں، بتاؤ جھاڑو لگا کر کوڑا کہاں ڈالتی ہیں؟ بتا سکو بے کہاں ڈالتی ہیں؟ کوئی اکٹھا کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ پہلے اپنے گھر کا اور اپنے کھرنچے کا کوڑا اکٹھا کر کے کسی تافلے میں ٹوکرے میں جمع کر کے رکھا کرتے تھے، کسی کو دکھ نہ پہنچ جائے، میرے گھر کے کوڑے سے کسی کو تکلیف نہ ہو جائے، کسی کا دل نہ جل جائے، کسی کو پریشانی نہ ہو جائے۔ آج تو دکاندار بھی پورا دریا دل ہے کہ سارا کباڑ نکال کر نالی میں پھینک دیتا ہے، اور عورت بھی بڑی دریا دل ہے کہ سارا کباڑ نکال کر نالی میں پھینک دیتی ہے، اور وہ نالی جو پانی چلنے کے لیے بنائی جاتی ہے وہ نالی کوڑے سے بھر جاتی ہے، اور پھر پانی کھرنچے پر آ جاتا ہے، راستہ گندا ہو جاتا ہے، کیچ بڑھ جاتی ہے، کیچڑ بڑھ جاتا ہے، اور چلنے والوں کو دقت ہوتی ہے، بچوں کو، بچیوں کو، جوانوں کو، لڑکوں کو، لڑکیوں کو، ماں باپ کو، بڑوں کو، بزرگوں کو، مہمانوں کو، علماء کو، اماموں کو، بتاؤ سب کو تکلیف ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے؟ میرے بزرگوں، بات کہنے کے لیے تو بہت ہیں، لیکن عمل کرنے کا ارادہ اگر ہے تو تھوڑی بات بھی کافی ہوا کرتی ہے۔ جو باتیں آپ سے کہی جا رہی، اشارتاً کہی جا رہی ہیں، اس پر ہم سب کو مل جل کر کے عمل کرنا چاہیے۔ اچھا تو اس لیے میرے بزرگوں، بس میری بات ختم ہو گئی ہے، میری بات ختم ہو گئی۔ آپ سے بس یہی گزارش ہے، اللہ ان باتوں پر مجھے بھی عمل کرنے والا بنا دے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عمل کرنے والا بنا دے۔ سچا ارادہ کرو، ارادے میں جان ہوتی ہے، اللہ بندے کے ارادوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ بندہ اگر ارادہ کر لے آج سے میں اپنی زندگی بدل دوں گا، آج سے میں غلط کام نہیں کروں گا، آج سے میں خدا کو راضی کروں گا، اپنے اللہ سے قریب ہو جاؤں گا، میری نماز نہیں چھوٹے گی، مسجد کا دربار نہیں چھوٹے گا۔ بھئی دنیا میں در ہے تو اللہ کا در ہے، کسی اور کا در اچھا نہیں ہے۔ اللہ کے در سے جڑ جاؤ، اللہ کے دربار سے جڑ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔